سید الانبیاء کے کندھوں پہ سید الشہداء سوار ہے، شاہ ثقلین کے کندھوں پر مولا حسین سوار ہے۔ ارے جس جا پہ گئے تھے جوانی میں علی کے قدم، شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا۔ کسی کا جوان بیٹا حادثاتی موت کا شکار ہو جائے نا جی، بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے، وہ مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کربلا میں نہیں آئے۔ اب دین کو ضرورت ہے خون کی، دین ڈٹ کے بولو، دین حسین کیا ہے؟ خواجہ اجمیر سے پوچھو نسب کتنا بلند ہے، یہ فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی، دولہا خدا کے گھر سے ہوگا۔ کربلا دو کرداروں کی جنگ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحی القیوم والرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الانسان خالق الانسان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ اسی پہلے شعر پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ میں نے خطاب کرنا کیا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں صرف اس کو چین ہوگا۔ حضرت صاحب ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں صرف اس کو چین ہوگا۔ ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی، صرف اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں، اچھا ذرا باجماعت مل کر کے مجھے بھی لطف آ جائے، جس کے دل میں حسین ہوگا۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ احباب کہ آپ 10 دن کشتی نوح میں بیٹھیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ المدینہ ویلفیئر
اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ مبشر صاحب نے رابطہ کیا، حاضر ہو گئے۔ مخصوص اور محدود وقت کے اندر ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کو پرکھنا ہونا کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ بولنا ہے میرے ساتھ، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ بابا جی ایک طریقہ یہ ہے بندے کو پرکھنا ہو تو کہتے ہیں دیکھو اس کا حسب نسب کیسا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسب نسب دیکھ کر عزت کا قد ماپا جاتا ہے۔ حسب نسب کی وجہ سے بندے کا وزن ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، نسب کسے کہتی ہے؟ نسب کہتی ہے کہ باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کون سا ہے، یہ ہے نسب۔ اور بندے کا اپنا کردار کیا ہے، یہ ہے حسب۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ باپ، دادا، پردادا، خاندان، یہ نسب ہے۔ اور بندہ خود کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے حسب۔ اچھا علامہ مبشر صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسب بڑا بلند ہوتا ہے، بڑا بلند، لیکن حسب بڑا پست ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات حسب بڑا بلند ہوتا ہے لیکن نسب کی کسی کو خبر نہیں۔ میں دونوں کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ قابیل نسب کتنا بلند ہے کہ نبی کا بیٹا ہے۔ بھئی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس کا باپ نبی ہو، اس سے بڑا نسب ہوگا کوئی؟ نبی کا بیٹا، نسب کتنا بلند ہے۔ اور حسب دنیا کا پہلا قاتل ہے۔ نسب بلند، حسب پست۔ ایک مثال اور دے دوں، کنعان بن نوح، نسب کتنا بلند ہے، نوح کا بیٹا علیہ السلام، نبی زادہ ہے، نوح کا بیٹا ہے، اتنا بڑا اونچا نسب اور حسب کتنا پست ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل بیت سے ہی نہیں ہے۔ نسب بلند، حسب۔ اچھا میں نے چہرے دیکھ کے عنوان چنا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نسب اونچا ہے، حسب پست۔ بعض اوقات نسب کی خبر نہیں ہوتی مگر حسب۔ بلال، یار اس پہ تو عاشقوں کی طرح جھوم کے بولنا چاہیے۔ میرے نبی کا غلام ہے بلال، قبلہ نسب کتاب خاموش گم ہے۔ کون ہے، کہاں سے آیا، کتاب خاموش، نسب کی خبر نہیں۔ اور حسب بینا والوں اگلے لفظ 10 دن یاد رہیں گے۔ اور حسب اتنا بلند ہے کہ ساری امت جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے وہ کعبہ نیچے ہے، بلال کے قدم اوپر ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کعبہ نیچے، بلال اوپر ہے، حسب اتنا بلند۔ پکڑ رہا گلے کو، اس کو تھوڑا ایزی کرے۔ نسب کا پتہ نہیں۔ اچھا میں ایک اور مثال دوں، ادھر بھی 2 دی تھی، ادھر بھی 2 پوری کر دوں۔
نسب کیا ہے؟ کتاب خاموش ہے، اور حسب اتنا بلند ہے، حضور صحابہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کرن میں ہمارا ایک یار رہتا ہے، کرن میں ہمارا ایک یار رہتا ہے، اور مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، میرا یار رہتا ہے۔ آقا کون ہے؟ فرمایا ابھی تک مدینے نہیں آیا، فرمایا عمر اور علی تم ملو گے، حسب دیکھو تم ملو گے، اور جب ملاقات ہو تو کہنا مصطفیٰ کہہ رہے تھے میری امت کی بخشش کی دعا کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسب کیا ہے؟ کتاب خاموش، اور حسب بلند۔ میں نے دو مثالیں دے دی تاکہ تصور واضح ہو۔ آؤ اب اس حسب نسب کے آئینے میں حسین کو دیکھتے ہیں۔ بھئی بندہ پر رکھنا ہے نا، ہم نے وزن کرنا ہے کتنا بڑا بندہ ہے۔ کریم کربلا کو ذرا دیکھیں، نسب کیا ہے، حسب کیا ہے۔ پہلے لفظ میں صرف اشارہ کروں گا، اگر آپ کا ذوق بنا پھر آگے چلیں گے، نہیں تو پھر دوسری بات ساتھ ہی ہے۔ نسب کتنا بلند ہے، یہ فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہوگی، دولہا خدا کے گھر سے ہوگا۔ یہ حسین کا نسب ہے۔ نسب تو دیکھیں نا جی، ماں ہائے ہائے ہائے، باپ خدا کے گھر میں آیا، ماں مصطفیٰ کے گھر میں آئی، باپ قسیم جنت ہے، ماں خاتون جنت ہے۔ ارے باپ مولا کائنات ہے اور ماں سیدہ کائنات ہے۔ اگر میں طویل بات نہ کروں اور سمیٹوں بات کو، میرے آقا نے حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا حسب کیا ہے، مبشر صاحب ایک جملہ ہے حدیث کا، ایک جملہ، اور میرے نبی نے اسی جملے میں بتایا حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا حسب کیا ہے۔ جملہ ایک ہے، نسب بھی بتا دیا، حسب بھی بتا دیا۔ جملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ حسین کا حسب بیان کر دیا۔ کائنات میں میرے آقا نے پیغام یہ دیا لوگوں یہ حسین ہے، اس کا نسب بھی مصطفیٰ ہے، اس کا حسب بھی مصطفیٰ، نسب بھی مصطفیٰ، حسب بھی مصطفیٰ۔ اور یقین کرے میں ایک ترجمہ بتانے لگا ہوں، آقا نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین۔ اندہ ترجمہ میں پنجابی چ کرنے لگا اگر گل سمجھ آ گئی کروں، توجہ میری طرف رکھنی ہے، بس جو آ رہا ہے بیٹھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ توجہ رکھیے گا جی، نسب بھی مصطفیٰ، حسب بھی مصطفیٰ۔ پھر الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اچھا جو ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، آج سے پہلے سنا ہو تو نہ بولیے گا،
اگر نہ سنا ہو تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ بولنا ہے آپ نے. پنجابی کا جملہ سن کے بولنا ہے, سمجھ کے بولنا ہے. فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے. حسین میرے وچوں ہے. وانا من الحسین, میں حسین وچاں. حسین میرے وچوں اور میں حسین وچ. اسی لیے فرمایا کربلا میں نمازیں نہ دیکھنا, اذانیں نہ دیکھنا, داڑیاں نہ دیکھنا, جبے کبے دستار نہ دیکھنا. ارے دستار نہ دیکھنا, یہ دیکھنا سرکار کی میں ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین وچ. اور خدا کی عزت کی قسم لوگوں جتنے ناز, اس کو ایک دفعہ سیٹ کر دیں, نعرہ لگا دیں جی پانی. اور خدا کی عزت کی قسم لوگوں جتنے ناز میرے مصطفیٰ نے حسین کے اٹھائے ہیں. محرم کی ابتدا ہے نا جی, تو میں ذرا ابتدا سے آ رہا ہوں. جتنے ناز میرے حسین کے مصطفیٰ نے, یار دینا والوں سارے باشعور لوگوں, علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. ہاں, ان پڑھ ہونا اور ہے, جاہل ہونا. آپ جاہل نہیں ہے, جاہل ہوتے تو باہر ہوتے, پھر محفل میں لاتے. جو محفل میں آ گیا پھر جاہل نہیں ہے. آپ جاہل نہیں ہے. جس حسین کی پہلی غذا لعاب رسول ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اکثر حضور اپنا لعاب دہن مولا حسین کو چسوایا کرتے تھے. اور ابن عساکر نے اس پہ تبصرہ لکھا, ایک جملے میں کمال کر دیا. فرماتے لوگوں حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا ہے. غذا دیکھو ذرا, جتنا لعاب رسول. اور آؤ, وقت چونکہ میرے سامنے ہے, بہت کچھ کہنا ہے میں نے. کتنے ناز اٹھائے یار, جس کے لیے حضور نے اپنا بیٹا دے دیا ہو. اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سرکار تشریف فرمائے, حضور کے ایک زانوں پہ آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں بیٹھے, دوسرے زانوں پہ مولا حسین بیٹھے. کبھی اس کا منہ چومتے ہیں, کبھی اس شہزادے کا منہ چومتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, پھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر ادھر دیکھتے ہیں. دونوں شہزادے حضور محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. اللہ کو منظر اتنا حسین لگا, جبریل اتر آیا. کون اتر آیا؟ سلام عرض کیا اور عرض کی سونیا, اللہ فرما رہا ہے, یہ جو دو شہزادے بیٹھے ہیں نا, اللہ فرما رہا ہے ایک آپ رکھ لے, ایک مجھے دے دے. ایک آپ رکھ, ایک, اور مرضی آپ کی ہے. کائنات جب سے بنی ہے مرضی چلی ہی مصطفیٰ کی ہے, اور مرضی آپ کی ہے. جون سا شہزادہ چاہے رکھے, جون سا چاہے مجھے دے دے.
اب حضور کے سامنے ابراہیم بھی ہے، حضور کے سامنے حسین بھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، کہا جبریل اگر ابراہیم دیا تو صرف میں نے رونا ہے، صرف میں نے رونا ہے، اور اگر حسین دوں جبریل میں نے تو رونا ہی ہے، ساتھ میری زہرا بھی روئے گی، میرا علی روئے گا۔ فرمایا جبریل اس طرح کر، تو ابراہیم لے جا، حسین رہنے دے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے فدیتو فدیناہو بی ابراہیم، یہ وہ شہزادہ ہے جس کے صدقے میں نے ابراہیم دیا ہے۔ کتنا قیمتی ہے یار، حسین کتنا قیمتی ہے، میں اس پہ بولتا رہوں، وقت جتنا بھی ملے تھوڑا ہے۔ مسجد نبوی ہے، سرکار مصلی امامت پہ ہے، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، نماز ہو رہی، روایت آپ نے سنی ہے، میرا ذرا اس کو بیان کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ اتنے میں حسین چلتے چلتے مصلی امامت پہ آئے، مصلی ادھر میری طرف دیکھنا ہے، امامت پہ آئے، حضور سجدے میں ہے، مولا حسین حضور کی پشت پہ، حضور کی پشت پہ، اب حضور سجدے میں اور حسین پشت پر۔ ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی، حسین نہیں اترے، 3 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، 5 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، 7 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، 9 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، 11 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، 13 مرتبہ پڑھا نہیں اترے، اور پڑھا نہیں اترے، اور پڑھا نہیں اترے، حسین نہیں اترا، جبریل اتر آیا ہے، حسین نہیں اترا، جبریل اتر آیا۔ عرض کی سونیا اللہ کہہ رہا ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، آئے ہائے ہائے، سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اب ذرا دیکھیے منظر کیا ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی پہ حضور ہے، پیچھے صحابہ ہیں، حضور سجدے میں، پشت پر حسین، اور یہ وہی رسول ہے جو کبھی عبادت لمبی کر دیتا نا، جو کبھی عبادت لمبی کر دیتا تو وہ کہتا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی کیا کر، تھوڑی کیا کر، تھوڑی کیا کر۔ آج وہی خدا ہے، وہی مصطفیٰ ہے، آج بیان بدل گیا، پہلے کہتا تھا گھٹا چا، پہلے کیا کہتا تھا؟ گھٹا چا، گھٹا چا، گھٹا چا، آج حسین پشت بھی آیا، فرمایا بدھا چا، بدھا چا، بدھا چا، سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ اب حضور توجہ میری طرف سجدے میں، صحابہ بھی سجدے میں ہیں، کیونکہ امام سجدے میں ہے تو مقتدی سر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ امام سجدے میں ہے۔ عام طور پہ حضور نے کبھی اتنا طویل سجدہ کیا جماعت کرواتے ہوئے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، لفظ دل پہ جانے چاہیے، مصطفیٰ اتنا لمبا سجدہ
जमात करवाते हुए नहीं करते थे, मगर आज क्या है मुझे कहने दीजिए, आज मुस्तफा ने सर झुकाया है खुदा के लिए, नहीं उठाया हुसैन के लिए। नहीं उठाया। अच्छा, हुजूर की पुश्त पे है हुसैन, साहबा सर क्यों नहीं उठा रहे? भाई हुजूर की पुश्त पे तो है हुसैन, जिब्रील रोक गया, साहबा क्यों नहीं उठा रहे? इसलिए कि इक्तदा में है। लफ्ज समझिएगा, सहाबा इक्तदा में है, क्योंकि इमाम सजदे में है। इमाम सर उठाए तो साहबा उठाए। तो दीना वालों, जो बात मुझे समझ आई है ना, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लोगों, आज मस्जिद नबवी में जरा मंजर देखो, सहाबा इंतजारे मुस्तफा में है। सहाबा बोलिए यार, सहाबा इंतजारे मुस्तफा में है। मुस्तफा इंतजारे जिब्रील में है। वही को लेकर कौन आता है? सहाबा इंतजारे मुस्तफा में, मुस्तफा इंतजारे जिब्रील में, जिब्रील इंतजारे खुदा में है, और खुदा इंतजारे हुसैन में है। कितना कीमती है, कितना कीमती है हुसैन। मदीने का बाजार है, मदीने का बाजार है। मुस्तफा के कंधों पे मौला हुसैन है। नहीं जी, पंखा नहीं चलाना, मैं बस जुड़ गया अब करबला से। कंधों पे कौन है मौला? हुसैन। जा रहे सामने से वो आया जो खुद नहीं आया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया जो खुद नहीं आया था। मुस्तफ़ा ने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था, इस्लाम की इज्जत तब बनती है अगर उमर आए। क्या बात है। वो आया था जो खुद नहीं आया था। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला, देखा नाने के कंधों पर नवासा सवार है। नहीं बोले आप, नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले, मेरी तसल्ली अभी भी नहीं हुई। चले मैं लफ्ज बदल देता हूं। हजरत उमर ने देखा सैयदुल अंबिया के कंधों पे सैयदुल शुहदा सवार है। नहीं जी नहीं, मैं अभी भी मुतमईन नहीं, तवज्जो नहीं ले सका। मैं लफ्ज बदल देता, मैं लफ्ज बदल देता। हजरत उमर ने देखा शाहे सकलैन के कंधों पर मौला हुसैन सवार है। अच्छा, अब भी जो नहीं बोलेगा फिर अगले मुहर्रम आऊंगा तो बताऊंगा। उमर ने देखा ज़हरा के बाबा के कंधों पर ज़हरा का बेटा सवार है। और किबला देख कर क्या कहती है? मेरा एक ज़ौक है, इजाजत हो तो मैं जरा देख कर कहती है। दो मिसरे हैं, आपने इन्हीं को समझना है। हजरत उमर देख के कहती है, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। हसीन कंधों को, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं,
محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے بیٹھے حسین کلدوں کو سجائے بیٹھے ہیں محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے بیٹھے ہیں. اچھا ایک شعر ذرا اب آپ کا ذوق بن گیا شان نبی کے کندھے آپ سب شان نبی کے شبیر کا مسکن مسکن کہتے ہیں ٹھکانے کو شان نبی کے شبیر کا مسکن زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے اب ذرا ذہن میں رکھنا فتح مکہ بات سمجھ آ جائے گی فتح مکہ شان نبی کے شبیر کا مسکن زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے ارے جس جا پہ گئے تھے جوانی میں علی کے قدم شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ قاسی صاحب دیکھا نانے کے کندھوں پر نواسا سوار ہے نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے دیکھ کہتے حسین واہ کیا سواری ملی ہے کیا سواری ملی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے عمر سواری تو دیکھ لی اللہ ذرا سوار بھی تو دیکھو نا کتنا حسین ہے اچھا جی حدیث اتنی ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہے اب جو بات مجھے سمجھ آئی ہے جب حضرت عمر کہہ رہے کتنی حسین سواری ہے حضور نے یہ کیوں کہا سوار بھی تو دیکھو سبحان اللہ فرمایا عمر سنو تم نے سواری کی تعریف کی محبوب کی تعریف کر کے تو نے اپنا دل خوش کیا ہے عمر کا محبوب مصطفیٰ ہے تو نے اپنے محبوب کا ذکر کر کے اپنا دل خوش کیا ہے اب میرے محبوب کی تعریف کر کے محمد کا دل خوش کر دو سوار بھی تو دیکھو کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت ہوتی ہے مبشر بھائی 3-4 سال کا بچہ ہو آپ نے اسے کندھوں پہ بٹھانا ہو کیسے بٹھائیں گے ایسے ہی بیٹھے گا نا اچھا آگے ہوگی نا بچہ آپ کے کندھوں پر بیٹھ گیا بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے سبحان اللہ کہاں ہوں گے جی سر پہ یہ نیچرل بات کر رہا ہوں بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے سر پہ اب سوچ کے بتائیے گا بچے کے ہاتھ سر پہ ہیں آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں بھائی بچے کے ہاتھ کہاں پہ ہیں سر پہ آپ کے کہاں پہ ہوں گے پاؤں پہ اچھا جسے میری بات سمجھ نہ آئے یا کوئی اعتراض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں جھگڑنے والی بات نہیں ہے آپ آج گھر جائیں کوئی 3-4 سال کا بچہ لیں پوتا ہے بیٹا ہے چھوٹا بھائی ہے ہمسائے کا ہے کوئی ہے اسے کندھوں پہ بٹھائیں 2 فائدے ہوں گے مسئلہ بھی سمجھ آئے گا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی سبحان اللہ کیا بات ہے سن کیا بات ہے ہاں آپ پریکٹیکل کریں اب جب بچے کو یہاں بٹھائیں گے نا تو بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے سر پہ آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے پاؤں پہ یہی کچھ مدینے میں ہو رہا تھا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے حسین کے ہاتھ سر پہ مصطفیٰ کے سر پہ اور حضور کبھی ننگے سر نہیں ہوتے تھے
حضور کے سر پہ دستار ہوتی تھی، ننگے سر نہیں ہوتے، سر پہ کیا ہوتی تھی؟ حسین کے ہاتھ بولیے دستار پہ، مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پہ۔ لوگ سمجھتے رہے نانا نواسے کو سیر کروا رہا، لوگ یہ سمجھتے رہے نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے، مگر لوگوں یہ صرف سیر نہ تھی، صرف سیر نہ تھی، یہ ایک وعدہ تھا۔ نواسا نانے سے کر رہا تھا، نانا نواسے سے کر رہا تھا۔ وعدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے حسین بٹھایا کندھوں پر، ہاتھ دستار پہ، کہا میرے نانا، او مجھے لعاب چسوانے والے نانا، او میرے ناز اٹھانے والے نانا، میری خاطر سواری بننے والے نانا، میرا صدقہ اپنا بیٹا دینے والے نانا، مجھے مسجد نبوی کے فرش پر کھلانے والے نانا، نانا جان آج مدینے کے بازار میں وعدہ کرتا ہوں۔ حسین کیا وعدہ کرتا ہے؟ کیا وعدہ کرتا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں نانا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پر نہیں آنے دوں گا۔ 72 دے دوں گا، ہاتھ دستار پہ، نانا 72 دے دوں گا، دستار زمین پر نہیں آنے دوں گا۔ اچھا تو 72 دے گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دے گا؟ ہاں نانا میں 72 دوں گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دوں گا۔ اب مصطفیٰ نے قدم پکڑے، مصطفیٰ نے قدم پکڑے، کہا حسین ایک وعدہ میرا بھی ہے۔ نانا کیا؟ فرمایا جس کا ایک جوان جوانی میں چلا جائے نا، میں نے منظر دیکھا کئی شہروں میں، کسی کا جوان بیٹا حادثاتی موت کا شکار ہو جائے نا جی، پوچھنا نہیں پڑتا اس کا باپ کون ہے، پوچھنا نہیں پڑتا، وہ جو سب سے پیچھے جسے 4 بندے پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس سے سیدھا چلا نہیں جاتا، لوگ پکڑ کے جنازے کے لیے لاتے ہیں، اسے دیکھ کے پتا چلتا ہے جوان اسی کا تھا۔ کہا حسین جس کا ایک چلا جائے اس سے سیدھا چلا نہیں جاتا، تو 72 دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، پھر میدان کربلا آیا، جب نانے نے اپنا وعدہ وفا کرنا تھا، نواسے نے اپنا وعدہ وفا کرنا۔ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، پھر میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے جی حسین کربلا آئے، صحابہ کربلا نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟
بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے، وہ مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کربلا میں نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں تاکہ نوجوان کے دل میں بات بیٹھے۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ مریض بیمار ہونا جی، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مبشر بھائی، جو بندہ عیادت کے لیے آئے وہ خالی ہاتھ ہے، کوئی فروٹ لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے۔ جو فروٹ لائے اس کا فروٹ قبول کر لیتی ہے، کوئی جاتے ہوئے پیسے دے جائے اس کے پیسے قبول، کوئی تحفہ دے جائے اس کا تحفہ، فروٹ سب کا قبول، تحفے سب کے قبول، پیسے سب کے قبول، مال سب کا قبول۔ اور اگر مریض کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو خون سب کا آپ نے آسانی کر دی، خون اسی کا لگے گا جس کا بلڈ گروپ میچ کرے گا۔ اب دین کو ضرورت ہے خون کی، دین کو ضرورت ہے خون کی۔ ابو بکر نے آدھا دیا، قبول ہے۔ ابو بکر نے سارا دیا، قبول ہے۔ عمر نے دیا، قبول ہے۔ جس نے جو دیا قبول ہے۔ اب دین لے رہا تھا آخری سانس سے، اب ضرورت تھی خون کی، اور خون اسی کا لگے گا جو خود خون، جو خود دین ہو۔ تو پھر کس کا لگے گا؟ اجمیر سے آواز آتی ہے دین کو خون کی ضرورت ہے، جی دین کو ضرورت ہے، کس کا لگے گا؟ فرماتے دین است حسین، دین ڈٹ کے بولو، دین۔ اچھا میرا دل کرتا ہے میں ذرا ربائی پوری پڑھ لوں، پوری پڑھ لوں۔ فرمایا شاہ، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، شاہ بادشاہ، کہتے شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی شاہ اور ہوتا ہے، بادشاہ بھئی اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو خواجہ اجمیر کو دو لفظ ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ شاہ اور ہے، بادشاہ میں فرق بتا دوں، بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کا حکم جسموں پہ چلے۔ بولو اگر بات سمجھ آئی ہے یار۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کا حکم جسموں پر چلے، اور شاہ اسے کہتی ہیں جس کا روحوں پہ چلے، جو روحوں کا حاکم ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیر کہتے ہیں شاست حسین، بادشاست حسین۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ہمارے جسموں کا حاکم بھی حسین ہے، ہماری روحوں کا حاکم بھی حسین، حسین حسین۔ آگے فرماتے ہیں دین، بولنا ہے یار، دین، ذرا مزہ آئے، دین۔ فرماتے حسین دین ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا عام شاعر نہیں ہے، کوئی مورخ بات نہیں کر رہا، یہ وہ بندہ بول رہا ہے جس نے پہلے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر اگلا سبق یہ دیا دین، دین است حسین۔ مطلب پتہ کیا ہے؟ خواجہ اجمیر نے 90 لاکھ کو مخاطب کر کے کہا او کلمہ پڑھنے والو سنو، جسے تم دین کہتے ہو اسے ہم حسین کہتے ہیں، اور جسے تم حسین کہتے ہو اسے ہم دین کہتے ہیں۔
اچھا اگلا لفظ بڑا پیارا، میرا ارادہ نہیں تھا، اب موڈ بن گیا کہ میں ربائی پوری پڑھوں۔ فرماتے دین پناہ است، صرف دین نہیں، دین پناہ، دین کو پناہ بھی حسین دیتا ہے۔ نہیں ٹھہریے سمجھ آئے تو بولیے گا، رعایتی نمبر لینے میں اتنا سفر کر کے نہیں آیا۔ ہاں، بندے پر مشکل آئے نا، اسے آخری پناہ دین دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ مریض ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا، حالت بڑی خراب ہے، لے جائیں جی کوئی علاج نہیں، گھر آ گئے، اب مریض پڑا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ پڑھو سورہ، ہاں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ۔ آخری پناہ کس نے دی؟ آخری پناہ۔ کاروبار نہیں چلتا، بلاؤ مدرسے سے بچے، قرآن پڑھاؤ، برکت ہو۔ آخری پناہ کس نے دی؟ تو دینا والوں میں ذرا خاموشی سے چپکے سے ایک جملہ نہ کہہ دوں، میں نے چپکے سے بولنا ہے، آپ نے چپکے سے نہیں سننا۔ حسین کیا ہے؟ خواجہ اجمیر سے پوچھو۔ فرماتے ہیں بندے پہ مشکل آئے پناہ دین دیتا ہے، دین پہ مشکل آئے پناہ میرا حسین دیتا ہے۔ بندے پہ مشکل آئے پناہ۔ اچھا خواجہ اجمیر آپ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اتنی بڑی بڑی آپ نے باتیں کی، حسین کا کارنامہ کیا ہے؟ بھئی میڈل اسے ہی ملتا ہے جس لئے کوئی کارنامہ، آپ نے اتنے القاب دیے، حسین نے کیا کیا؟ فرماتے کربلا میں دیکھ، کربلا میں دیکھ، سر دے دیا۔ پھر کبھی آیا تو اس ربائی کی پوری تشریح کروں گا۔ فرما دیکھ کربلا میں حسین نے سر بولو یار، حسین نے سر داد نہ داد، دست در دستے سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ یزید کہتا تھا حسین مسئلہ کیا ہے؟ ابو بکر کی بیعت بھی تو کر لی تھی نا، عمر کی بھی تو کر لی تھی، عثمان کی کر لی تھی، میری مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جو اہل تھے کر لی تھی، جو اہل تھے کر لی۔ حسین میری دفعہ کیا ہوا؟ فرمایا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، قرآن کی آیات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں، تو کہتا ہے میں ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں۔ سن ہر جرم غلیظہ ہے تیری ذات کے اوپر، کل نبیوں کے ہاتھ ہے میرے ہاتھ کے اوپر۔ سرداد ندات، کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات۔ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا سن سن ذرا میری اے ستم افگار، تو دین کا دشمن ہے میں اسلام کی دستار، تو خاک کا پتلا ہے میں مرکز انوار، تو بھول عناصر کی میں خلق کا شاہکار، اے سن تو نج سراپا ہے میں خالق کا ولی ہوں، تطہیر کا وارث میں حسین ابن علی ہوں۔
میں حسین، میں شرم کر، کچھ سوچ کہ اعلیٰ نسب تو ہے کہ میں ہوں۔ آپ نے کربلا کی پابندی مجھے لگائی ہے کہ میں نے شہادت پڑھنی ہے، میں اس طرف بھی آتا ہوں، ٹائم میرا ہو گیا۔ کچھ سوچ کہ اعلیٰ نسب تو ہے کہ میں ہوں، کچھ سوچ کہ فخر عرب تو ہے کہ میں ہوں، کچھ سوچ کہ شان ادب تو ہے کہ میں ہوں، کر غور ذرا خلقت کا سبب تو ہے کہ میں ہوں۔ آخری شعر ذرا سننا، کچھ سوچ فخر عرب تو ہے کہ میں ہوں، کچھ سوچ شان ادب تو ہے کہ میں ہوں، کچھ سوچ خلقت کا سبب تو ہے کہ میں ہوں۔ اے سن، آیا ہے زمانے میں تو شیطان کی صورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت۔ سرداد ندات، دست در دست، سر دے دیا۔ اچھا، بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا؟ بیعت یا سر، بھئی دو ہی باتیں کرتا تھا، یا بیعت کرو یا سر دے دو۔ بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا۔ مایوس در سے کوئی سوال ہی نہیں گیا، ارے بیعت نہ کی سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ سرداد ندات، آگے کہتے ہیں حقا کے بنائے، سبق ہے خواجہ اجمیر نے پڑھایا، کہتے لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ اچھا، یہ عمارت ہے نا، ہے نا؟ بولو یار، کس پہ کھڑی ہے؟ اچھا، بنیاد نظر آ رہی ہے؟ اب بھی جھگڑو گے حسین زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی بنیاد ہے۔ اچھا، بنیاد ہے تو عمارت ہے۔ خواجہ اجمیر کہتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ از حسین، سنو اب کلمہ بعد میں دیکھا جائے گا، حسین کا پیار پہلے دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کلمہ بچ گیا ہے، حسین کا اصغر نہیں بچا۔ دو چار جملے بس میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی آنسو نکل آئے تو آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے، میری بخشش کا بھی ذریعہ ہے کہ بھلا اس کلمے کو بچانے پر حسین کا بڑا خرچہ ہوا ہے، بڑا خرچہ ہوا۔ نوجوانوں، آنسو آئیں تو روکنا نہ نکلنے دو۔ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں جسے حسین کے غم میں بھی رونا نہ آئے اسے مقدر پہ رونا چاہیے۔ بڑا خرچہ آیا ہے، بڑا خرچ لگا ہے، نہ 18 سال کا بچایا ہے، نہ 6 ماہ کا بچایا۔ اس کلمے کو بچانے کے لیے مدینہ سے کربلا جو چل کے آ سکتا تھا وہ چل کے آیا ہے، جو چل نہیں سکتا تھا حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے۔ اس دین کو بچانے میں عباس نے دونوں بازو دیے۔ کیا سب سے مشکل اجازت جو ملی ہے نا کربلا میں جانے کی، سب سے مشکل اجازت جسے حسین نے دی علیہ السلام،
مشکل، بڑی مشکل جسے اجازت ملی ہے وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ یہ وہ شہزادہ تھا حسن کی شہادت کے بعد جب حسین کا دل کرتا نا میں بھائی کی زیارت کروں، دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے قاسم میرے سینے سے لگ جا۔ جس کی ماں نے پردوں میں چھپا چھپا کے رکھا تھا، اتنا حسین شہزادہ تھا، 19 سال کا جوان۔ جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے نا، پھر آئے شہزادہ قاسم، کہا چاچا جان اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اگر میں کربلا سے زندہ چلا گیا صرف اتنا بتائیں میں بابا کو کیا جواب دوں گا؟ حسین فرماتے تھے نہیں میں تجھے نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دیا۔ فرمایا چلے جاؤ خیمے میں۔ کئی مرتبہ آئے حسین نے لٹا دیا، کئی بار آئے حسین نے لٹا دیا، پھر آئے پھر لٹایا، پھر آئے پھر ماں کے پاس بیٹھ گئے، اماں چاچا میری قربانی کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اچانک ماں کو یاد آیا قاسم جب تو چھوٹا تھا نا، جب تیرے بابا جانے لگے تھے تیرے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا یہ اس وقت کھولنا جب بڑی مشکل ہو، یہ کام آئے گا، اور میں نے وہ تعویذ تیرے بازو پہ باندھا ہے، وہ تیرے بابا کا لکھا ہوا ہے، اماں کھول، اس سے بڑی مشکل کیا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں اور میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، وہ تعویذ کیا ہے، اس سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اگر مشکل حل ہوتی ہے تو تعویذ کھولو، دیکھتے آپ کی والدہ نے تعویذ کھولا۔ جب تعویذ کھول کے مبشر صاحب سامنے آیا نا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ ایک رکا تھا جو حسین کے نام تھا اور امام حسن نے لکھا تھا، اور اس رکے میں لکھا تھا حسین میں کربلا میں نہیں آ سکا، میں کربلا میں نہیں آ سکا، حسین میں تو نہیں آ سکا مگر قاسم کی صورت میں میرا حصہ قبول کر لیا۔ قاسم کی صورت میں میرا حصہ قبول کر۔ اب خوشی سے شہزادہ دوڑا، کہا چچا جان اب انکار نہیں ہوگا، یہ دیکھیے اب انکار کیسے کریں گے؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، شہزادے کو خود تیار کیا، علی کا لال جس طرف گیا دشمنوں کی دوڑے لگ گئی، ارزق مارا، اس کے بیٹے مارے، طویل واقعہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہاشمیوں کا کوئی جوان اکیلا لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا، کسی ہاشمی کی پشت پر تلوار یا تیر نہیں لگا، جس نے کھائے ہیں سینے پہ کھائے۔ عمر سعد کہنے لگا تم بے وقوف ہو، کس سے لڑ رہے ہو؟ اور اس کے بعد وہ میں حیدر کرار کا خون۔ عمر سعد پھر کیا کرے؟ کہا مل کے حملہ کرو۔ اب زہرا کا لال نرگے میں آ گیا، ادرک لیام، آواز کی، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے آواز لگائی چچا جان مجھے بچائیے، مجھے بچائیے۔ دوڑ کے گئے حسین، اور لوگوں یہ منظر کربلا میں
किताबों में लफ्ज लिखे हुए, ये कहानी ना समझो, ये आले मोहम्मद का दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं। इधर से आवाज आती, 56 साल का हुसैन दौड़ के इधर जाता, जब वहां पहुंचता तो आवाज इधर से आती, वहां पहुंचता आवाज उधर से। जालिमों ने कासिम की लाश को करबला के मैदान में इतना घुमाया, क्या बताऊं आले मोहम्मद का खर्च कितना हुआ, कितना खर्च हुआ। मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, वक्त मेरा हो गया यार, जिंदा सोहबत बाकी। एक लफ्ज सुन लीजिएगा, फिर कभी आया तो मौजू ये पढ़ूंगा, दिल पे लिखना। करबला में 72 शहीद हुए। अब जितना दर्द है जरा सीने में ले आओ, और फिर जुमला अपने घर में बैठ के सुनो यार। करबला में 72 शहीद हुए, मुझे रब्बे काबा की कसम, करबला में 72 शहीद हुए। अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुए। अली की नाजों बरी बेटी, जिसके नाज कभी मुस्तफा उठाए, जिसके नाज कभी जहरा उठाए, जो अली के हाथों पे आई। अर्ज किया हुजूर मैं इसका नाम क्या रखूं? सरकार ने बच्ची का चेहरा देखा, फरमाया ज़ैन अब अली ये तेरी सजावट है। ज़ैनब अपने बाप की जीनत है, जिसका झूला हसन हुसैन मिल के झुलाते रहे उसे ज़ैनब कहते। जो मुस्तफ़ा की गोद से उतरी ज़हरा की गोद में आई, ज़हरा की गोद से उतरी अली के पास आई, अली की उंगली छोड़ी हसन के, जो इन इमामों के दरमियान ही रही है। अल्लाह जाने वो बाजारे शाम में चली कैसे हो। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते जसीद, हक्का के बिना अस्त हुसैन। लोगो, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाया करते हैं, करबला हुसैन और यजीद की जंग नहीं है, करबला हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। करबला 2 तलवारों की जंग नहीं है, करबला 2 किरदारों की जंग है। यजीद कहता था ताकत ही हक है, हुसैन कहता था नहीं, हक ही ताकत है। और फिर देखा गया करबला में पानी पीने वाले हार गए, प्यासे जीत गए थे। जिस सर को झुकाने आए थे उसी को उठा के चले थे। अरे किसने कहा, बातें बड़ी है समेट रहा हूं, आखिरी बात, किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? हम मिनाजुल कुरान का पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये हुसैनी पैगाम है, आप भी सुने। अरे किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? अरे तुम हक बात करो तो करबला तुम्हारी है। वमा अलैया इल्लल फलाह।